سورہ شعراء کی آیت نمبر 32، 33، 34 اور 35 کا ترجمہ تصویر پڑھنے سننے کی ساتھ حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو اچانک وہ بالکل واضح ایک بہت بڑا سانپ ہو گیا، اور اپنا ہاتھ نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کی نگاہ میں جگمگانے لگا۔ آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون کے نشانی طلب کرنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ اچانک بالکل واضح ایک بہت بڑا سانپ بن گیا، اور فرعون کی طرف متوجہ کرنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، مجھے جو چاہیے حکم دیجیے۔ فرعون نے گھبرا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اس کی قسم جس نے تمہیں رسول بنایا، اس کو پکڑ لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دست مبارک میں لیا تو وہ پہلے کی طرح عصا یعنی دوبارہ مڑ کے ڈنڈا بن گیا۔ فرعون کہنے لگا، اس کے سوا کوئی اور بھی معجزہ دکھائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ قربان میں ڈال کر نکالا تو اچانک اس سے سورج کی شعاع جیسی روشنی نکلنے لگی جو دیکھنے والوں کے سامنے جگمگانے لگا۔ قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون۔ تو فرعون نے کہا، اپنے ارد گرد والے موجود سرداروں سے کہا، بے شک یہ بڑے علم والا جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے جادو کے ذریعے سے اب تمہارے ملک سے نکال دے، تو اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ کہ دو نشانیاں یعنی دو معجزات دیکھنے کے بعد فرعون کی حالت یہ ہوئی کہ اسے اپنی خدائی کا دعویٰ بھول گیا، اور وہ خوف کی وجہ سے تھر تھرانے لگا، اور اپنے گمان میں خود کو معبود اور لوگوں کو اپنا بندہ سمجھنے کے باوجود اپنے ارد گرد لوگوں سے مشورہ مانگتے ہوئے کہنے لگا، بے شک موسیٰ بڑے علم والا جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے جادو کے ذریعے سے تمہارے ملک سے نکال دے، تو اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ اس زمانے میں چونکہ جادو کا بہت رواج تھا، اس لیے فرعون نے خیال کیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا نعوذ باللہ جادو ہے، یعنی اس کو پتہ تھا کہ یہ معجزات ہیں، لیکن لوگوں کو ورغلانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے عظیم معجزات کو جادو کہہ کر جو ہے وہ آپ سے لوگوں کو دور کرنے اور اپنے قریب لوگوں کو کرنے کی کوشش کی۔ اس آیت کی تفسیر میں فرعون کا جو طریقہ بیان ہے وہ حقیقت میں یہ وہی طریقہ ہے جسے ہم سیاسی چال بازی بھی کہتے ہیں، چونکہ پروپیگنڈا کر کے کسی کو بدنام اور غیر مقبول کرنے کی کوشش کی جائے تو تاکہ کوئی اس کی بات نہ سنے یا فی زمانہ اس کے کوئی قریب نہ ہو، تو اس طرح کے ہمارے ہاں بھی جو ہے وہ ہیلے بہانے کر کے ایک شخص سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حضرت مستور بن شداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص کو کسی مسلمان مرد کی برائی کرنے کی وجہ سے کھانے کو ملا، اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی جہنم میں کھلائے گا، اور جس کو کسی مسلمان مرد کی برائی کرنے کی وجہ سے پہننے کو ملا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ہی جہنمی کپڑا پہنائے گا۔ یعنی مسلمان کی برائی کرنے کی وجہ سے اس کو کھانے کو ملا، یا مسلمان کی بدنام کرنے کی وجہ سے کوئی پہننے کو ملا، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں کھلائے گا اور جہنم کے اندر ہی پلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے سلیم عطا فرمائے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بدنام کر کے ان سے لوگوں کو دور کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔